اس ماہ مقدس ماہ شعبان کی فضیلت کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس ماہ مقدس میں بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اس بات سے بھی اس کی فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس ماہ مقدس میں موت و حیات اور اہم امور حیات کا فیصلہ بھی کیا جاتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ روزوں کا اہتمام اس ماہ مقدس ماہ شعبان میں کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اسامہ ذرا سنو، لوگ اس مہینے کی عظمت اور رفعت سے بے خبر تھے، غافل اور سست تھے۔ اس ماہ مقدس یعنی ماہ شعبان جو رجب المرجب اور رمضان المبارک کا درمیانی مہینہ ہے، یہ ایسا ماہ مقدس ہے کہ اس میں بندوں کے اعمال، سارے سال کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور اسی طرح یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں زندگی اور موت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو رمضان المبارک کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھنا ماہ شعبان میں پسند ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جب اللہ رب العزت اس مہینے میں اس سال کے جتنے بھی موت اور حیات کے واقعات ہوتے ہیں ان کو لکھ دیا جاتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں جب میری اجل کا فیصلہ ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس وجہ سے میں رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ ماہ شعبان میں روزوں کا اہتمام کرتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت کو خود سے بیان فرما دیا۔ امام حیثمی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے، اور اس پر جتنے بھی اس میں راوی آتے ہیں تمام کے تمام ثقہ ہیں۔